لاک ڈاؤن کی شروعات سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر پریشان ضرورت مند لوگوں میں کنگز گروپ کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صدر مجلس کی ہی ہدایت پر کنگز گروپ کے اونر مسٹر شاہنواز کی جانب سے مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں کو 4 لاریوں پر مشتمل راشن کٹس روانہ کیے گئے، جس کی نگرانی خود حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے جہاں کنگز گروپ کا شکریہ ادا کیا، وہیں انہوں نے بتایا کہ ان لاریوں کی روانگی کا خرچ فارمر میئر ماجد حسین اور نامپلی ایم ایل اے جعفر حسین معراج برداشت کریں گے۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی نے واضح بھی کیا کہ مالیگاؤں میں پہلے سے ہی وہاں کے مجلس کے ایم ایل اے مولانا مفتی اسماعیل کی جانب سے ضرورت مندوں کو بھرپور امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ فوڈ کٹ کا انہوں نے انتظام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ماجد حسین صاحب ایکس میئر ہیں، جو مالیگاؤں کے انچارج تھے جعفر حسین صاحب کے ساتھ، وہ ان 2 لاریوں کے جو اخراجات ہیں وہ اس کو برداشت کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے جناب شاہنواز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مالیگاؤں شہر میں صرف کووڈ سے 36 لوگوں کی اموات ہوئی ہے اور وہاں پر کافی لوگ پریشان ہیں، تو ان کے اس قدم کی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں کے مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے جناب مفتی مولانا مفتی اسماعیل صاحب، الحمدللہ وہ اس سے زیادہ فوڈ کٹ مالیگاؤں شہر میں وہاں کے عوام میں دے چکے ہیں۔ اللہ ان کے اس خدمت کو قبول کرے، اور ساتھ ہی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر میرے بھائی جناب عبد المالک صاحب، ڈاکٹر اور تمام لوگ وہاں پر بھی اپنی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول کرے۔ تو یہ کام ایسا ہے کہ ایسے برے وقت میں جہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں چاہے وہ مائیگرنٹ لیبر ہو یا غریب ہو، وہ بے حد پریشان ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ایسے وقت میں جو تمام حضرات اپنی اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری جماعت کے ہوں یا نہ ہوں۔ تو آج یہ مالیگاؤں سے یا حیدرآباد سے یہ دونوں لاریز نکلیں گے، ان کو مالیگاؤں میں مفتی اسماعیل صاحب ایم ایل اے اور ہمارے عبد المالک صاحب کی زیر نگرانی مالیگاؤں کے مستحق غریب عوام کو یہ فوڈ کٹ دیا جائے گا۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ شولاپور میں ہمارے امیدوار جناب فاروق شابدی صاحب بھی الحمدللہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی وہاں پر فوڈ کٹ عوام کو، غریب عوام کو دیے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت۔ رمضان سے پہلے جناب فاروق شابدی صاحب نے 5000 فوڈ کٹ دیے۔ اب رمضان کے مبارک مہینے میں جناب فاروق شابدی نے شولاپور میں 5000 فوڈ کٹ دیے ہیں، پی پی ای کا بھی کٹ دیا ہے، سینیٹائزرز بھی وہاں پر غریب عوام میں دیے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا شولاپور کی عوام کی خدمت کرنے کا، اور ان کے اس خدمت اور ان کے جذبے سے ایک پیغام ملتا ہے کہ ایک شخص الیکشن لڑا تھا، اللہ نے اس کو کامیابی نہیں دی، مگر ان کا جو خدمت کا جذبہ ہے وہ برقرار ہے۔ صرف الیکشن کی حد تک فاروق شولاپور میں الیکشن لڑنے نہیں گئے، بلکہ الیکشن کے بعد بھی آج بھی فاروق شولاپور کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجلس کے تمام اراکین بلدیہ اور وہاں پر تمام ذمہ داران ان کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ملک پیٹ میں متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ صاحب کی جانب سے رمضان کے مبارک مہینے میں احمد بلالہ نے بلا لحاظ مذہب و ملت یہ نہیں دیکھا کہ کس کے گھر پر فوڈ کٹ پہنچ رہا ہے، اس کا کیا مذہب ہے، اس کا کیا ذات ہے، کیا بات ہے، کچھ نہیں سوچا۔ اور اب تک احمد بلالہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ 10,000 کے قریب فوڈ کٹ وہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں مستحق عوام تک پہنچا چکے ہیں۔
میں ان کی اس خدمت کو، ان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ احمد بلالہ صاحب کی ان خدمات کو اور متعلقہ اراکین بلدیہ اور جماعت کے ذمہ داروں کی خدمات کو اللہ قبول کرے۔ ویسے ہی حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں اور چار مینار میں، بہادر پورے میں، نام پلی میں الحمدللہ مجلس کے تمام اراکین اسمبلی، صدر و معتمدین، اراکین بلدیہ آئے دن محنت کر رہے ہیں، اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی تکالیف کو دور کر رہے ہیں، ان تک پہنچ رہے ہیں۔ ممتاز احمد خان صاحب چار مینار میں، احمد پاشا قادری صاحب، یاسر عرفات صاحب کے ساتھ، ہمارے اراکین بلدیہ کے ساتھ آئے دن وہاں پر فوڈ کٹس دے رہے ہیں، اور نام پلی میں جعفر حسین معراج صاحب اور ایکس میئر اور موجودہ رکن بلدیہ ماجد صاحب تمام اراکین بلدیہ اور مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر نام پلی کے اسمبلی حلقے میں فوڈ کٹس کو دے رہے ہیں۔ اور ماجد حسین کی طرف سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام اس سے انجام دیا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو جو دواخانے کو لے جانے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ایک لاک ڈاؤن ہے، ایمبولنس آتی نہیں ہے، تو ماجد حسین کی جانب سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا، فوراً اس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے تمام جماعت کے ذمہ دار نام پلی کے، اگر میں کسی کا نام نہیں لیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ تمام کی خدمات کو میں سلام کرتا ہوں۔ اور کاروان اسمبلی حلقے میں کوثر محی الدین صاحب پہلے دن سے ان تمام اراکین بلدیہ کے ساتھ، ہمارے نصیر کے ساتھ اور پٹھان کے ساتھ، اور پھر ہمارے ذاکر باقری سبزی منڈی کے، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر جناب کوثر محی الدین کے ساتھ حلقہ اسمبلی کاروان میں بہت سے فوڈ کٹ مستحق غریب عوام تک پہنچائے ہیں۔ الحمدللہ یہ کوششیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے انہوں نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا میں اب تک، بلکہ پورا انہوں نے فوڈ کٹ کا جو انتظام کیا ہے اپنی جانب سے، اکبر الدین اویسی نے قریب 5 کروڑ 10 لاکھ کی لاگت سے انہوں نے فوڈ کٹس تیار کیے ہیں، اور مجھے بھی جناب ان کے ذمہ داروں نے، ان کے ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب تک وہ سالار ملت ٹرسٹ کی جانب سے 70,000 فوڈ کٹ شہر حیدرآباد، سکندرآباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں بشمول ان کا اسمبلی حلقہ چندرائن گٹا میں وہ دے چکے ہیں۔ یہ فقید المثال خدمات ہیں ان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول کرے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ ابھی 30,000 اور کٹ وہ ماہ مبارک رمضان میں غریب اور مستحق عوام کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی کی جانب سے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ فوڈ کٹ کس کو ملنی چاہیے، کہ مسلمان کو ملے یا ہندو کو ملے یا دلت کو ملے یا OBC بھائی کو ملے۔ مقصد یہ کی ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں جو مرکزی حکومت کی جانب سے ان پلانڈ طریقے سے کیا گیا، کوئی موقع نہیں دیا گیا کسی کو سانس لینے کا، انتظامات کرنے کا ریاستی حکومتوں کو، ایسے مشکل وقت میں آج یہ آگے بڑھ کر جو خدمت انجام دے رہے ہیں، میں اکبر الدین اویسی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ٹرسٹ کے، ان کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو قبول کرے، کیونکہ انسان کی زندگی میں یقیناً یہ برا وقت ہے ہم تمام کے لیے، بہت مشکل وقت ہے، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ بھارت کی 70 سالہ آزاد تاریخ میں یہ سب سے برا وقت تھا غریبوں کے لیے۔ اتنا برا وقت کبھی غریبوں کے لیے نہیں آیا ہوگا، اور اس لیے آیا کہ اس میں ذمہ دار کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک مرکزی حکومت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ان پلانڈ اور ان کانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ تکالیف برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، مجلس کے MLAs کی جانب سے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے ہمارے MP اورنگ آباد کے ہوں امتیاز جلیل صاحب،
ڈاکٹر غفار قادری ہوں اور اورنگ آباد کا ہمارا بھائی ابتسام ہو، ناندیڑ میں ہمارے صدر ہیں، وہاں پر لالا ہیں، سید معین ہیں، ان تمام لوگ الحمدللہ، ہمارے فاروق شاہ صاحب جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے سگے بھائی کو کھویا کووڈ کی وجہ سے، میں اس کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم نے بہت خدمت انجام دی تھی فاروق شاہ کے بھائی نے، کہ جب ایک حیدرآباد سے اور حیدرآباد کے لوگ جب راجستھان میں اجمیر میں خواجہ اجمیری درگاہ پر پھنس گئے تھے، وہ لوگ جب نکل کر بس ان کی دھولیا پہنچی تو مرحوم نے بڑی خدمت کی ان تمام حیدرآباد کے لوگوں کی، اور اس کے 1-2 ہفتے کے بعد اس غریب کی جان چلے گئی۔ اللہ اس کو مغفرت فرمائے، ہمارے فاروق شاہ کی اللہ خدمات کو قبول کرے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کی جا رہی ہے، ہمارے اراکین بلدیہ، صدر المعتمدین کی جانب سے میرے تمام رفقا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہے، اور اگر کسی کو ہماری طرف سے مدد نہیں پہنچی تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم کو بھی خدمت کرنے کا بار بار موقع نہیں ملنے والا ہے۔ آج الحمدللہ مجلس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، مختلف تنظیموں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، مختلف انفرادی طور پر لوگ کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور آج یہاں سے جناب شاہ نواز صاحب کی جانب سے جو یہ کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اللہ ان کو اور جذبہ عطا کرے، ان کے لڑکوں کو جو اللہ جذبہ عطا کرے، تاکہ وہ اور غریبوں کی، قوم اور ملت کی خدمت کرتے رہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے اور پوری کوشش کریے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اور اگر کوئی کسی میں سمٹمز ہیں اس کووڈ کے تو کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ اپنے اسپتال کو یا مجلس کے ذمہ داروں کو یا محلے کے ذمہ داروں کو بتائیے۔ اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم رمضان کے آخری دہے میں پہنچ چکے ہیں، آخری 10 دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ان تمام سے گزارش ہے کہ کثرت سے دعا فرمائیے ان تمام حضرات کے لیے جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیتوں میں اور اخلاص پیدا کرے، ان کے جذبے میں اضافہ فرمائے، اور ان کو دیکھ کر جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، یاد رکھیے دولت آپ کی نہیں ہے، یہ پروردگار کی دی ہوئی ہے، کوشش کریے اس کو استعمال کریے، اور زکوٰۃ نکالنا ہے زکوٰۃ نکالیے، غریب مستحقین کی مدد کریے۔ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے روز قریب 1500 یا 2000 لوگوں کو کھانا پکا کر بھی غریب مستحق افراد کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم تمام کو مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ شکریہ، بہت بہت